مفسرین کرام علم دین کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پورا عالم دین بننا اور شرعی احکام کو حاصل کر کے فقیہ بن جانا، فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے کے اوپر لازم نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ بستی میں سے کوئی ایک بندہ اس پر عمل کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ آج بستیوں کا جائزہ لو تو بستیوں کی بستیاں خالی پڑی ہیں، ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر آپ کو ڈاکٹروں کی بھرمار نظر آئے گی، آپ کو وکیل بے شمار ملیں گے، آپ کو انجینئر بے شمار ملیں گے، آپ کو پی ایچ ڈی کی سندیں لینے والے ڈگریاں ہولڈر جو ہیں وہ آپ کو بے شمار ملیں گے، آپ کو ایم اے پاس، بی اے پاس، ڈبل ایم اے پاس، خدا جانے کون کون سی ڈگریاں ہاتھوں کے اندر پکڑے ہوئے بے شمار ملیں گے۔ نہیں ملیں گے تو جاؤ، دور جانے کی بات نہیں، آپ اپنے پورے اس علاقے کا چکر لگا لو، پہلے کونے سے لے کر آخری کونے تک دروازہ دروازہ نوک کر کے گھر گھر سے پتہ کرو، بعد میں آ کے مجھ کو بتا دینا جی ہمیں پورے یہ دھرم پورے سے کتنے دین کے عالم ملے ہیں۔ جو اس محلے کے اندر پیدا ہونے والے ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ورنہ مساجد کے اندر آج جتنے بھی نمازیں پڑھانے والے، جمعے پڑھانے والے، یہ سارے لاہور کے باہر کے ہیں، ایک بھی نہیں ملے گا جو اس علاقے کے اندر پیدا ہو کر دین پڑھ کے جوان ہوا ہو تو پھر مسجد کی خدمت کر رہا ہو، اللہ کے فضل سے ایک بھی نہیں ملے گا۔ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا علماء پر احسان ہے، کیا احسان ہے؟ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے تقریباً 22 یا 24 سال پہلے کی بات ہے، قصور تشریف لائے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی غالباً، جشن تکمیل قرآن کا موضوع تھا، آپ خطاب کے لیے تشریف لائے تو مجھ کو یاد ہے اچھی طرح آپ نے اپنے بیان کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا او مسجد والے ہو سنو، او مسیت والے ہو سنو، یہ نہ سمجھنا کہ اسی اج جو قاری صاحب دی خدمت کر دیتی، مولانا صاحب دی خدمت کر دیتی تے اسی انہاں تے بڑا احسان کر دیتا، تو انہوں پتا انہاں دا پھر انداز بھی جلالی سے اپنا انداز ہی انہاں دا، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اسی انہاں دے کوئی احسان کر دیتا تے اسی بڑا جناب جی تیر چلا لیا۔ آپ فرمان لگے یہ مولانا جنہوں نے تراویحاں پڑھائی تھی، فرمانے لگے کہ یہ مولانا اگر وضو کر کے آ کر خالی حضور کے مصلے کے اوپر بیٹھ جائے، آپ کو نماز نہ بھی پڑھائیں، فقط مصلے کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ ساری زندگی ان کا یہی بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا کہ اگر یہ فقط وضو کر کے آ کر مصلے کے اوپر بیٹھ جائیں تو تم ان کا اسی کام کا، اسی چیز کا ساری زندگی بدلہ نہیں چکا سکتے، مت یہ سمجھنا کہ 4 ٹکے دے کر ہم نے ان کو خرید لیا ہے۔ آج تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا جو امام ہے وہ ہماری، ہم جو کہہ دیں وہ دین کو ایک طرف رکھ دے بس ہماری مانے، نہ چلے گی تو دین کی چلے گی۔ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا خبردار ہو حضور کے صحابہ، ٹھیک ہے تم لوگ مسلمان ہو لیکن یہ دیکھو میں بھی تو آخر چودھری ہوں، یہ دیکھو میں بھی تو آخر مکے کا سردار ہوں، یہ دیکھو میرا بھی تو طے بند دیکھا کرو کہ جب میں گلی سے گزر جاتا ہوں تو صفائی کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن آخر کار کیا ہوا، وہ آیا دین کے مقابلے میں ذلیل ہو گیا، قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، حتیٰ کہ یہاں تک اس کی عقل ماری گئی، جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ یار میری گردن کو ذرا نیچے سے کر کے اتار دا۔ اس کو پوچھا گیا جی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب دوسرے کافروں کی گردنوں کے ساتھ میری گردن پڑی ہوئی ہو تو دیکھنے والا دور سے سمجھ لے کہ وہ چودھری صاحب کی گردن پڑی۔ اس حد تک اس کی عقل ماری گئی۔ تو لہٰذا جس بندے نے یہ جانا کہ دنیا کا مال قیمتی ہے، اس کے مد مقابل معاذ اللہ
دین جو ہے وہ کم قیمت والا ہے، اس نے تو حسین پاک کی قربانی جو ہے اس کی قدر ہی نہ جانی۔ حسین پاک کی قربانی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حسین پاک کا جو سر مبارک کٹا، حسین پاک نے جو اتنے 72 جانوں کا نذرانہ میدان کربلا کے اندر پیش کر دیا، وہ دنیا کے مال کے لیے نہیں تھا، وہ دین کے لیے تھا۔ اور دین سارے کے لیے نہیں تھا، دین کے ایک مسئلے پر انہوں نے یہ سارا کچھ لٹایا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، بادشاہ کی سیرت، بادشاہ کا کردار وہ شرع کے مطابق ہونا چاہیے، شرع کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ پاک دامن ہونا چاہیے، بادشاہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اس ایک شرع کے مسئلے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اپنی بھی جان دے دی، 72 جانیں دے دی۔ تو جس بندے نے یہ سمجھا کہ دین کی خدمت ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو ہمارا بھی تو پیسہ کچھ حیثیت رکھتا ہے نا، قبلہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر اس پیسے کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی تو رب تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ تک اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتا۔ اگر اس دنیا کے مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت رب تعالیٰ کی نظر کے اندر ہوتی تو کافروں کو زیادہ مال دے دینا یہ بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر اس دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب بابا جی آپ سرکار بڑا جلالی بیان فرماتے، اور آپ کے مد نظر کیا تھا؟ کوئی عہدہ مد نظر نہ تھا، کوئی منصب نہ تھا، کوئی لالچ نہ تھا، عزت کی پرواہ نہیں تھی، کوئی کیا کہتا ہے اس کی بات نہ، اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی، بلکہ پرواہ کیا تھی؟ فقط ایک ہی تھی کہ جب بھی بات کی جائے تو رسول اللہ کی تعظیم کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی ناموس کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے تو دین کی عزت کی بات کی جائے، جب بھی بات کی جائے تو رسول پاک کی ناموس کی بات کی جائے۔ اور اسی واسطے آپ سرکار نے ساری زندگی محنت کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی شان بھی یہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بندہ مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں کیا کرتا، بندہ مومن کی محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے وہ محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی سے اپنا تعلق کاٹ لے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کاٹ لے۔ بابا جی کا یہی مشن تھا، ساری زندگی آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کو عام کیا، ساری زندگی حضور کی محبت کے درس دیے، ساری زندگی دین کی بات کی کہ حضور سرکار کا دین وہ کسی طرح تخت پر آ جائے، عملی طور پر اسلام اس معاشرے کے اندر نافذ ہو جائے، اس واسطے کہ جب اسلام اس معاشرے کے اندر عملی طور پر نافذ ہو جائے گا تو اس وقت پھر دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، اس وقت عزتوں کا لٹ جانا ان کا سد باب ہو جائے گا، ہر مسلمان کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اس وقت آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ کا اچھالا جانا یہ بند ہو جائے گا، آقا دو جہاں علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ ہو جائے گا۔ صبح و شام ان کا فقط ایک ہی مشن تھا، اسی مشن کو پھیلاتے ہوئے اور اسی مشن کو عام کرتے ہوئے اور اسی مشن پر چلتے ہوئے آپ نے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ کو بارہا مرتبہ کہا گیا کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، جتنا مال چاہتے ہو لے لو، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تمہارے مال کے اوپر میں پیشاب تو کر سکتا ہوں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت کا اور آپ کے دین کی عزت کا کسی بدبخت کے ساتھ سودا نہیں طے کر سکتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلوہ
فقتلوہ، لے جانا، انہیں مانا، 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 لے جانا، انہیں مانا۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک 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 لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یار بولتے نہیں پہ ڈردے ہو اور ڈردے ہو ادھر تے اسی نعرہ مار دیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے نعرہ قبول کوئی نہیں، اونچا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک لبیک یا